والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے درس کے آغاز میں آپ تمام ساتھیوں کی توجہ ملحوظ ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو ہمارا نظام زندگی چل رہا ہے، ایک سال ہوتا ہے، سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، پھر ہر مہینے میں 31 یا 30 دن ہوتے ہیں، پھر ہر مہینے میں تقریباً 4 ہفتے ہوتے ہیں، ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. یہ 2 طرح کے نظام ہیں، ایک عیسوی نظام ہے اور ایک ہجری نظام. یہ عیسوی نظام کیا ہے اور ہجری نظام کیا ہے؟ جو عیسوی نظام ہے یہ سورج کے حساب سے چلتا ہے، یعنی سورج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینہ 30 یا 31 دن کا ہوتا ہے، اور فروری اس میں 28 دن کا ہوتا ہے. لیکن جو فطری نظام ہے، جو شریعت نے نظام دیا ہے، وہ قمری نظام، یعنی چاند کے اعتبار سے تاریخ کو متعین کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہی نظام انسانوں کو دیا، اور چاند کو پیدا کرنے کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. ہم نے چاند کی جو 28 یا 29 منزلیں مقرر کی ہیں یا 30 منزلیں ہیں، یہ اس لیے ہیں تاکہ تم سالوں کی اور حساب کتاب کی گنتی یاد رکھو. اسی لیے جب امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمری لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے کیلنڈر کو ترتیب دی. جو آج ہمارے یہاں ہجری کیلنڈر چلتا ہے نا، اس کا آغاز صحابہ کرام کے مشورے سے ہجرت سے کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی تھی، اس ہجرت سے لے کر آگے سارا نظام مرتب کیا جائے. تو ہم جو کہتے ہیں کہ ہجری کیلنڈر ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ 1446 سال ہو چکے ہیں. ابھی آپ مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلامی تاریخ کیا ہے، تو ہم بتاتے ہیں کہ آج ذوالقعدہ کی فلاں تاریخ ہے، اور یہ ذوالقعدہ کا مہینہ جاری ہے، اور 1446 ہجری. تو یہ 1446 ہجری کیا ہے؟ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کیلنڈر مرتب کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد سے لے کر، تو وہ 1446واں سال اس وقت جاری ہے. اب جو مسلمانوں کے تمام عبادات کے معاملات ہیں
وہ اسی ہجری سال کے لحاظ سے قمری کیلنڈر کے حساب سے چلتے ہیں. ماہ رمضان ہے، رمضان ایسے ہی چلتا ہے. رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو مسلمان روزے شروع کرتے ہیں. اس کے لیے کسی جنوری یا فروری کی تاریخ مقرر نہیں ہے، بلکہ ایک الگ قمری نظام ہے کہ چاند جب دکھے گا شعبان کا چاند اختتام پذیر ہوگا اور اگلا چاند نمودار ہوگا وہ رمضان کا چاند ہوگا. یہ ایک فطری ترتیب ہے. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے شمسی کیلنڈر کے حساب سے تاریخ مقرر کر لی تھی، اور حج جو ہوتا تھا، جو ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے حج کا، تو وہ آگے پیچھے ہو جاتا تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ جو اصل اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں بھی حج کے مناسک رکھے تھے وہ قمری کیلنڈر کے لحاظ سے رکھے تھے. اس میں ذی الحجہ کی تاریخ متعین تھی کہ فلاں ذی الحجہ کی تاریخ کو حج کیا جائے گا، لیکن وہ گزرتے وقت کے ساتھ لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی، اور وہ شمسی کیلنڈر کے لحاظ سے، جس کو ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، اس طرح لے کر چلتے ہیں، اس لحاظ سے مشرکین مکہ نے تاریخ مقرر کر دی تھی کہ جنوری کی فلاں تاریخ کو یا فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو حج ہوگا. جبکہ جو ہمارا قمری کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر، اس میں دن آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، موسم بھی آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. ہم نے بچپن میں جب روزے رکھے تھے، آج سے تقریباً 20 سال پہلے، 18 سال پہلے جب آغاز ہوا تھا، تو اس وقت رمضان کسی اور موسم کے اندر آتا تھا، آج کل کسی اور ٹھنڈے موسم میں آتا ہے. تو حج بھی ظاہر آگے پیچھے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کی کہ وہ عبادات کو ہر مہینے میں، ہر طرح کے موسم میں سر انجام دینے کی طاقت رکھتے ہوں، سردی میں بھی، گرمی میں بھی، خزاں میں بھی، بہار میں بھی. لیکن اگر اس کو خاص کر دیا جائے شمسی کیلنڈر سے، جنوری فروری کے ساتھ، تو پھر وہاں موسموں کا تغیرات نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر سال جون جولائی کے اندر گرمی آنی ہے، جبکہ اسلامی مہینوں میں ایسا نہیں ہوتا. شمسی کیلنڈر میں 365 دن ہوتے ہیں، اسلامی کیلنڈر میں جو ہمارا قمری کیلنڈر ہے اس میں 355 دن ہوتے ہیں. اس لیے رمضان کا اور دیگر چیزوں کا 10 دن کا فرق ہر سال آتا ہے، ہر سال 10 یا 12 دن رمضان پیچھے ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اس میں تغیر ہے، تبدیلی ہے. تو مشرکین مکہ نے ایک زیادتی یہ بھی کی تھی کہ حج کا جو سال مقرر ہوتا تھا اور جو اسلامی تاریخ اس کی شریعت میں متعین کی گئی تھی پچھلی امتوں کے اندر، انہوں نے اس کو تبدیل کر کے شمسی کیلنڈر کے لحاظ سے ایک تاریخ متعین کر دی. جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حج اپنی اصل تاریخ سے ہٹ جاتا تھا. کبھی وہ جس مہینے حج ادا کرنا ہے ذی الحجہ کو، کبھی ذی القعدہ میں کر رہے ہیں، کبھی محرم میں کر رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہو پاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حوالے سے آیت نازل فرمائی، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. کس دن سے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، اس دن سے یہی ترتیب چلی آ رہی. پھر ان 12 مہینوں میں سے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے. نمبر 1، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث میں کہ وہ 4 مہینے کون کون سے حرمت والے؟ فرمایا 3 ایک ساتھ آتے ہیں، ذو القعدہ اور ذو الحجہ والمحرم، اور ایک جو ہے وہ رجب. رجب علیحدہ ہے اور باقی 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں. اور جس سال اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا، اس دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایسے ہوا
کہ مشرکین مکہ نے جو حج کی تاریخ مقرر کی تھی وہ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حج کی تاریخ مقرر کی 10 ذی الحجہ، دونوں ایک ہی ہو گئی، دونوں ایک ہی ہو گئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، آج زمانہ اپنی اسی اصل پر لوٹ کر آ گیا ہے کہ جس اصل پر تھا، اس اصل پر تھا کہ جو اصل اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش والے دن رکھی تھی. آج بھی حج اسی دن آ گیا ہے 10 ذی الحجہ کو. اب چونکہ آج 10 ذی الحجہ کو حج ادا کیا گیا ہے، اور یہ کس نے ادا کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، پہلا اور آخری حج. تو لہذا جس دن اللہ کے نبی نے حج کیا، اب رہتی دنیا تک کے لیے اسی دن حج ہو. اور وہ کون سا دن ہے؟ 10 ذی الحجہ. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذی الحج کے مہینے کو 2 اعزاز حاصل ہو گئے. پہلا اعزاز تو یہ حاصل ہوا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا قرار دیا، ذی الحجہ حرمت والا مہینہ ہے. دوسرا اعزاز یہ حاصل ہوا کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ رب العزت کا ایک عظیم ترین فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے. تیسرا اعزاز اس مہینے کو یہ حاصل ہے، قرآن کریم کے اندر سورۃ الفجر کا آغاز ہوتا ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. اکثر مفسرین کا کہنا ہے، آپ بھی علماء کرام سے یہ بات سنتے ہیں، دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اٹھائی ہے، فرمایا والفجر، فجر کے وقت کی قسم. آگے فرمایا ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. مفسرین کہتے ہیں کہ 10 راتیں کون سی؟ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. اللہ تعالیٰ کو کسی اور دن کوئی بھی نیک عمل ہو، کوئی بھی نیکی کا کام کسی اور دن اتنا پسند اور محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو پسند اور محبوب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ. ان دنوں کے اندر کثرت سے 4 کام کرو، 4 کام کرو، اور چاروں اللہ کے ذکر ہیں. کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، کثرت سے سبحان اللہ کہو، کثرت سے اللہ اکبر کہو، کثرت سے الحمدللہ. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الکلام الی اللہ 4، اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بہت زیادہ پسند ہیں. کون کون سے؟ سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. کثرت سے آتے جاتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنی دعاؤں کے اندر، اپنے فارغ اوقات کے اندر، فرصت کے لمحات کے اندر ان الفاظ کو دہرائیں، بار بار دہرائیں، اللہ کا ذکر کریں ان دنوں کے اندر. انشاءاللہ تعالی ان دنوں کا حق ادا ہوگا. تو لہذا ان عظیم ترین دنوں میں، ابھی 2-3 روز کے بعد شروع ہو جائیں گے، ان میں ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم کثرت سے ان الفاظ کو دہرائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، تاکہ ان دنوں کی عظمت اور ان کی اہمیت کو ہم حاصل کر سکیں. دوسرا کام کیا کر رہے ہیں ہم نے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اپنے اوپر ظلم سے کیا مراد؟ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو وہ انسان کا اپنی جان پر ظلم ہے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. لیکن ظلم کی ایک صورت ایسی ہے جو ہم سے بہت زیادہ مخفی ہے،
اور وہ کیا ہے کہ ہم نادانستہ طور پر اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دیگر اعمال صالحہ کرتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں ان عظیم دنوں کے اندر، اور بہت سے کام کرتے ہیں. لیکن شیطان نے ہمارے دلوں کو بھر دیا ہے. کس چیز سے؟ نفرت سے، بغض سے، حسد سے، عداوت سے. دو بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، آپس میں ناراض ہیں، سالوں سے ناراض ہیں، معمولی کسی مسئلے کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے. اب سب کچھ ہو رہا ہے، نیک اعمال بھی ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے حضور انسان کا کوئی بھی عمل پیش نہیں ہو رہا. کتنی فکر کی بات ہے. یہ ہمارا اپنی جان پر ظلم ہے یا نہیں کہ ہم سب کچھ کرتے ہوئے بھی خالی دامن ہے، ہم خالی ہاتھ ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہر جمعرات کو اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے اہل ایمان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے دو لوگوں. ایک وہ شخص جس کے عقیدے کے اندر شرک ہو، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں فرماتا، اس کو رد کر دیتا ہے. اور دوسرا الا لمشاحن، وہ شخص جس کا کسی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ناراضگی کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو بھی قبول نہیں فرماتا. اور کہا جاتا ہے جب اس کا عمل آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کی جب تک صلح نہیں ہو جاتی ان کے عمل میرے پاس پیش نہ کیے جائیں، ان کو مہلت دو، ان کا عمل روکے رکھو، عمل قبول نہیں ہو. کتنی فکر کی بات. بہن اور بھائی کی ناراضگی ہے کسی معمولی بات کی وجہ سے، اور وہ سالوں تک جاری ہے. شوہر اور بیوی ایک ایک گھر کے اندر دن رات کا، لمحے لمحے کا، منٹ اور گھنٹوں کا ساتھ ہے، لیکن دلوں کے اندر جگہ نہیں. آپس میں دلوں کو صاف کر دیں. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کر دیا، اور وہ ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے اپنے اس نفس کو خاک میں ملا دیا. لہذا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ان دنوں کے اندر ظلم نہ کرو. شیطان دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کے اندر اتنا جذبہ ہے، حرمت والے مہینوں کا اتنا احترام کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، ان 10 دنوں کی اتنی قدر کر رہے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، صدقات خیرات کر رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، یہاں تو میرا وار کام نہیں کر سکتا. اب شیطان راستہ بدلتا ہے، اپنا وار بدلتا ہے، اور وہ اس راستے سے انسان پر وار کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے عزیز کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، اپنے معاشرے میں چلتے پھرتے کسی بھی فرد کے لیے دل کے اندر نفرت بٹھا دیتا ہے، اور اس بندے کے سارے اعمال ضائع ہوتے ہیں. وہ سمجھتا ہے میرا سب کچھ صحیح چل رہا ہے. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک مسلمان کی حرمت، اس کی عزت کی حرمت، اس کے جان کی حرمت، اس کے مال کی حرمت نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ سے زیادہ بتائی. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی. نبی علیہ السلام ایک بار طواف کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کو دیکھا اور فرمایا اے کعبہ تیری کتنی عظیم حرمت ہے، اللہ نے تیری کیا حرمت رکھی، اور کتنی اللہ نے تجھے عظمت عطا فرمائی ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت تیری حرمت سے 2 گنا زیادہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری یعنی کعبۃ اللہ کی ذات کو، اس گھر کو حرمت والا بنایا ہے، اور مومن کی 3 چیزوں کو حرمت والا بنایا ہے، اس کی عزت کو، اس کی جان کو، اور اس کے مال کو. حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام سے سوال کیا، آخری بات لیکن بڑی اہم ہے. صحابہ کرام سے سوال کیا، یہ بتاؤ ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جانتے تھے آج کون سا دن ہے، 10 ذی الحج کا دن ہے، لیکن فسکتنا، ہم خاموش ہو گئے،
حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید اللہ کے نبی آج اس دن کا کوئی نیا نام بتائیں گے، ہم خاموش ہو گئے۔ فرمایا الیس یوم النحر، کیا آج یوم النحر نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول جی ہاں یوم النحر ہے۔ اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا، فرمایا یہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ صحابہ جانتے تھے ذی الحج کا مہینہ ہے، لیکن کہتے ہیں ہم خاموش رہے، شاید کہ اللہ کے نبی آج اس مہینے کا کوئی نیا نام بتائیں گے۔ فرمایا الیس ذی الحجہ، کیا آج ذی الحجہ کا دن نہیں، ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول جی ہاں ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ تیسرا سوال کیا، فرمایا یہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ جانتے تھے مکہ ہے، میدان عرفات ہے۔ ہم خاموش رہے کہ شاید اللہ کے نبی آج اس جگہ کو کوئی نیا نام بتائیں گے۔ فرمایا کیا یہ مکۃ المکرمہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول جی ہاں مکہ ہے۔ فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم، تمہارا جان، تمہاری جانیں، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں آپس میں حرام ہیں، کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، جیسے آج کے مہینے کی حرمت ہے، جیسے آج کی اس جگہ کی حرمت ہے، ویسے ہی تمہاری جانیں، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں آپس میں حرام ہیں۔ آج مسلمان کا نہ مال محفوظ ہے، اپنے گھر سے نکلے مسجد تک، اپنے کاروبار کی جگہ تک، اپنی ملازمت کی جگہ تک، اپنے کسی عزیز کے گھر تک پہنچتا ہے، گھر سے نکلتا ہے سب کچھ صحیح ہوتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے خالی ہاتھ ہو چکا ہوتا ہے، سب کچھ لوٹ لیا جاتا ہے۔ یہ مسلمان کے مال کی حرمت رہ گئی ہے، جان کی حرمت، گھر سے صحیح سالم نکلتا ہے، پتہ چلتا ہے فلاں معاملہ ہوا، گولی چلا دی گئی، نہ مارنے والے کو پتہ کیوں مارا ہے، نہ مرنے والے کو پتہ کیوں مارا گیا۔ یہ مسلمان کی جان کی حرمت اور عزت، وہ تو ہر مجلس کے اندر تار تار کی جاتی ہے۔ ہماری مجلسوں کے اندر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی غیبتیں ہوتی ہیں، دوسروں کی برائیاں ہوتی ہیں، عیب جوئیاں ہوتی ہیں، اور اس کو ہم بالکل کوئی معمولی چیز سمجھتے ہیں، اپنی مجالس کی زینت سمجھتے ہیں۔ عزیز دوستو، بھائیوں، ان دنوں کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔